اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور البتہ یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہو گئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت و رہنمائی کی، اور ان دونوں کا ذکر خیر بعد والوں میں جاری رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم اسی طرح احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بلا شبہ الیاس البتہ رسولوں میں سے تھا، اور وہ واقعہ قابل عبرت نصیحت ہے جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور خدا قرار دیتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے ہو چکنے والے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو حاضر کیے جانے والوں میں ہیں، پکڑ کر لائے گئے اور مجرموں کی طرح پیش کیے گئے لوگوں میں ہیں، مگر اللہ کے منتخب بندے اس پکڑ دھکڑ اور قید و بند اور اسی طرح کی پیشی سے محفوظ رہیں گے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاسین پر، ہم اس طرح احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط البتہ رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کے تمام رفقا اور اہل عیال کو نجات دی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تم یقیناً ان پر سے ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے صبح و شام گزرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ سورہ صافات کا چوتھا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس رکوع کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بھرپور استفادہ کے لیے کچھ سوالات قائم کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر کیا احسان فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں جلیل القدر پیغمبروں کو اور ان کی قوم کو جس کرب عظیم سے نجات دی تھی وہ کیا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قومی لیڈر تھے؟ نجات پانے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ نے ان کی مدد کیوں کی اور غالب کیوں ہوئے؟ کیا واضح روشن کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کون سی صراط مستقیم کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی تھی؟ یہ کیوں کہا گیا کہ ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر اور اچھا چرچا بعد والوں میں باقی رکھا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو یا سلام ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں؟ کس طرح بدلہ دیا جاتا ہے اور محسن کسے کہتے ہیں؟ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ کیا بندہ ہونا اور مومن ہونا رسالت اور پیغمبری سے بھی اونچی اور بہتر چیز ہے؟ الیاس علیہ السلام کون تھے؟ انہوں نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ قوم نے ان کی دعوت اور رہنمائی کا کیا جواب دیا؟
وہ کیا باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے متعلق بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور الیاس علیہ السلام کے لیے بھی آخر کیوں؟ لوط علیہ السلام کون تھے؟ اللہ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو کس چیز سے نجات دی؟ اور بڑھیا کون تھی؟ اسے نجات کیوں نہیں ملی؟ پھر اللہ نے کن لوگوں کو نیست و نابود و تہوالا کر دیا اور کیوں؟ یہ بات کس سے اور کیوں کہی گئی ہے کہ تم صبح شام اور رات دن ان پر سے گزرتے ہو؟ آخر میں یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ کل 18 سوالات ہیں جن کے جوابات سامنے آنے پر انشاءاللہ یہ رکوع سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک احسان تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو نبوت عطا فرمائی تھی اور انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا، اور یہ کرم و فضل اور احسان ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے کیا ہے۔ دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام اور صرف ہارون علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ جس قوم میں وہ دونوں مبعوث کیے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس قوم کو بھی نجات دی تھی۔ اور تیسرا احسان یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے دونوں پیغمبروں اور ان کی قوم کی مدد کی اور غالب آ گئے۔ اور چوتھا احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور ان کے واسطے سے ان کی قوم کو تورات جیسی روشن اور واضح تعلیمات اور ہدایات اور احکام پر مشتمل کتاب عطا فرمائی، جس میں نظریہ اور عمل ہر پہلو سے واضح اور مکمل رہنمائی تھی۔ اور پانچواں احسان یہ فرمایا کہ اپنے دونوں جلیل القدر نبیوں کو عملاً صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اور چھٹا احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر اور بہتر چرچہ بعد والوں میں باقی رکھا۔ اور ساتواں احسان یہ کیا کہ بعد والوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبروں کے ساتھ عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا، اور لوگ ان کو صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے سلامیاں بھیجتے رہتے ہیں۔ اور آٹھواں احسان اللہ نے ان پر یہ فرمایا کہ ان کو محسنین کے منصب جلیل پر فائز کیا اور اس اجر و ثواب سے نوازا جو محسنین کے لیے مخصوص ہے۔ اور نواں احسان یہ فرمایا کہ ان دونوں بزرگوں کو اپنا بندہ اور اپنا فرمانبردار اور وفادار محبوب بندہ قرار دیا۔ اور دسواں احسان یہ فرمایا کہ ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کو اپنے مومن بندوں میں شامل فرمایا اور ان کے اسوہ مبارکہ اور اوصاف حمیدہ اور صفات جلیلہ کو قرآن جیسی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ وہ کرب اور دکھ یہ تھا کہ وہاں کفر اور شرک اور باطل کو غلبہ حاصل تھا اور ایک پوری مسلمان قوم باطل پرستوں کے غلام بنی ہوئی تھی۔ وہ کرب یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نہیں کفر کا قانون نافذ تھا۔ الہی دستور اور قانون شریعت کے بجائے وضعی اور انسانی ساخت کے قانون نافذ تھے۔ اسلامی افکار و نظریات اور اسلامی فکر و فلسفے اور عقائد کے بجائے ملحدانہ، کافرانہ اور دنیا پرستانہ نظریات اور فلسفے کو غلبہ حاصل تھا۔ وہ کرب یہ تھا کہ وہاں امن و امان کے بجائے بے امنی اور بدامنی کا دور دورہ تھا۔ وہ کرب یہ تھا کہ وہاں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا اور عدل و انصاف مفقود تھا۔ وہ کرب یہ تھا کہ حکمراں قوم قبطیوں کو ساری مراعات اور تمام حقوق حاصل تھے، مگر محکوم قوم بنی اسرائیل کو نہ مراعات حاصل تھیں اور نہ حقوق حاصل تھے۔ وہ کرب یہ تھا کہ اخلاق تھے تو غیر اسلامی، معاشرت تھی تو غیر اسلامی، معاملات و تعلقات اگر تھے تو غیر اسلامی، کمانے کے ذرائع اور خرچ کے طریقے سبھی کچھ غیر اسلامی۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مسلسل حکمرانوں کو اور قوم کی بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمان قوم کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بظاہر غلبہ کفر سے اور فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے دکھی تھے اور کرب میں مبتلا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قومی لیڈر نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا مشن اور تحریک وہی تھی جو دنیا کے تمام پیغمبران خدا کا مشن اور تحریک تھی۔ البتہ اگر اہل اقتدار حکمراں قوم ان کو جھٹلا دیتی ہے اور ان کی دعوت و پیغام کو رد کر دیتی ہے تو ثانوی درجے میں ان کا مشن یہ بھی تھا کہ مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی اور مشرکانہ ماحول سے نکال لائیں۔ نجات پانے سے یہی مراد ہے کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو بحر قلزم میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دیا تاکہ وہ اپنی قوم کو اسلامی مقاصد کے لیے تربیت دے سکیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی مدد اس لیے کی کہ اول تو وہ اس کے پیغمبر تھے، دوسرے اس لیے مدد کی کہ انہوں نے دعوت حق پہنچانے میں، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے میں اور حجت پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کی جو سنت ہے مدد دینے کے لیے پوری ہو چکی تھی، اس لیے مدد دی اور اسی لیے غالب ہوئے کہ حق غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ غلبہ سے یہاں یہی مراد ہے کہ فکری اور ذہنی پہلو سے استدلال اور حجت کے پہلو سے مناظرہ، مباحثہ اور مقابلے میں اللہ کے پیغمبروں کو غلبہ حاصل ہوا۔
ہاں تورات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی گئی تھی۔ یہ وہی صراط مستقیم تھی جس کی تمام پیغمبروں کو ہدایت کی گئی تھی اور جس کی طرف تمام آسمانی کتابیں ہدایت کرتی ہیں، جو ایک ہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کا دین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا ذکر خیر بعد والوں میں اسی لیے جاری رکھتا ہے تاکہ بعد والے ان کے دین و مذہب، ان کا عقیدہ و خیال، ان کے طور طریقوں سے استفادہ حاصل کریں اور تاکہ دوزخ سے بچ سکیں اور تاکہ جنت سے ہمکنار ہو سکیں۔ پیغمبرانہ کردار، عقائد، اعمال اور اخلاق اور زندگی اگر سلامت رہنے کے لیے نہ ہوگی تو کیا ملحدانہ، کافرانہ، مشرکانہ، دنیا پرستانہ کردار زندہ سلامت رہنے کے لیے ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر اگر سلامتی کی دعاؤں کے اور سلام بھیجنے کے مستحق نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نوازا، محسنین کو ہم اسی طرح نوازتے ہیں۔ محسن کا لفظی ترجمہ تو ہے احسان کرنے والا یا نیکوکار، یعنی حسن کارکردگی میں آگے آگے رہنے والا۔ اللہ کے وفادار اور اطاعت گزار بننے کے لیے پہلی سیڑھی تو ہے ایمان۔ اس سیڑھی پر جو چڑھ جاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ دوسری سیڑھی ہے اسلام، یعنی عملاً اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا۔ جو شخص سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں۔ تیسری سیڑھی ہے اتقاء، جسے تقویٰ بھی کہتے ہیں، یعنی خوف خدا اور خیال آخرت کی وجہ سے ترساں اور لرزاں زندگی گزارنے والا اور ہر آن اس بات کا دھیان رکھنے والا کہ کہیں کوئی اللہ کی اطاعت چھوٹ نہ جائے اور کہیں کوئی اس کی نافرمانی ہم سے ہو نہ جائے۔ پوری زندگی میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے اور رکھنے والا شخص متقی کہلاتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سیڑھی ہے وہ احسان کی سیڑھی ہے، یعنی خوف کی بنیاد پر پوری ڈیوٹی انجام دینے سے۔ اوپر کی سیڑھی یہ ہے کہ محبت کی بنیاد پر خوشنودی رب کے کام، ڈیوٹی، ذمہ داری اور فرائض سے زائد کام کرنا۔ ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں اور ایسے ہی کردار کے لوگوں کو محسنین کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنی پسندیدہ صفتوں میں سے جو اس کے پیغمبروں میں ہوتی ہیں لوگوں کو حسب موقع متوجہ فرماتا ہے۔ یہاں بندہ ہونے کی صفت کو اور مومن ہونے کی صفت کو اجاگر کیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ پیغمبر اگر بندگی رب کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بندہ بن کر رہتے ہیں، اور بندگی سے عاری ہونا تو درکنار، وہ تو بندگی کے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ کوئی شخص پیغمبر ہونے سے پہلے بندگی رب کا اعتراف، اقرار، اظہار اور اعلان کرے گا، تبھی تو دوسروں کو بندگی رب اختیار کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دے سکے گا، ورنہ وہ سچا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ الیاس علیہ السلام، جن کا دوسرا نام یا نام کا دوسرا تلفظ الیاسین بھی ہے، اللہ کے ایک نبی اور رسول تھے اور ان کا بھی مشن اور تحریک وہی تھی جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، الا تتقون، تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو خدا کے غضب سے، خدا کی پکڑ اور گرفت سے؟ تم لوگ بچتے کیوں نہیں ہو خدا کی معصیت اور نافرمانی سے؟ تم خدا کا تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم تو اس سے ترساں اور لرزاں زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ متقی، پارسا، پرہیزگار کیوں نہیں بنتے؟ تم الحاد سے، کفر سے، شرک سے، فسق و فجور سے، بدمعاملگی سے، دنیا پرستی اور عقبہ فراموشی سے باز کیوں نہیں آتے؟ تم بت پرستی سے، بال دیوتا کی پرستش سے باز کیوں نہیں آتے ہو؟ فرشتے اور انسان سب کو اسی نے پیدا کیا، وہ احسن الخالقین ہے اور بہتر پیدا کرنے والا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہو؟ ذرا سوچو، عقل سے کام لو، یعنی اللہ کی بندگی و غلامی، پوجا اور پرستش، اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے اور بہت سے پہلے گزرے ہوئے باپ دادا کا بھی خالق اور مالک ہے۔ الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت کو اور آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا، اس لیے ان کے قوم کے لوگ پکڑے جائیں گے اور کشاں کشاں دربار و خداوندی میں لائے جائیں گے۔ چار باتیں ایسی ہیں جو اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی فرمائی گئی ہیں اور الیاس علیہ السلام کے لیے بھی، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن، تحریک، دین اور پیغام ایک ہی تھا۔ پہلی بات یہ کہ ان کا ذکر خیر اور اچھا چرچا بعد والوں میں باقی رکھا گیا۔ دوسرے یہ کہ ان پر سلام ہے، یہ سلام ہو، کیونکہ ان سے زیادہ سلامتی کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ پیغمبرانہ پیغام ہی میں سلامتی ہے۔
انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر نیکوکار محسن کامل کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو احسان کی روش پر چلنے اور قائم رہنے والوں کو کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ایمان کی اور بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کے ایک نبی اور رسول تھے، اور وہ ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے جو انتہائی فحش کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو نجات دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس قوم کو تباہ کر کے انہیں بچا لیا گیا، اور ان کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا گیا۔ بڑھیا سے مراد ان کی بیوی ہے جس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا، اس لیے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اہل مکہ اور اہل عرب لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہ شدہ بستی اور کھنڈرات پر سے گزرتے تھے، ان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم ان کی تباہی سے عبرت حاصل کرو۔ آج تم بھی اللہ کے نبی کی تکذیب پر مصر ہو، جس طرح قوم لوط نے ہٹ دھرمی کا ثبوت دیا اور اللہ کے رسول لوط علیہ السلام کی دعوت پر دھیان نہیں دیا تھا۔ قرآن دنیا کے تمام عقل و فہم کے مالک لوگوں کو، ذی عقل، ذی ہوش اور ذی شعور لوگوں کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عقل و علم، فہم و شعور سے کام لے کر پیغمبرانہ دعوت و پیغام، پیغمبرانہ دین و شریعت، پیغمبرانہ مشن اور تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا دنیا اور دین کا اور آخرت کا بھلا اسی میں ہے کہ تاریخ کے تباہ شدہ قوموں کی تباہی کا اخلاق اسباب معلوم کر کے عبرت، سبق و نصیحت حاصل کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔